السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلاب، آج ہم محمد عمر نور الہی کا ڈرامہ بعنوان بور کے لڑو کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ذہین طلاب، محمد عمر نور الہی کی حالات زندگی کے بارے میں آپ خود پڑھیں گے، کتاب سے استفادہ کریں گے، لیکن میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ محمد عمر نور الہی ریاست جموں و کشمیر کی دو ایسی شخصیات کے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے نہ صرف ریاست میں بلکہ ریاست سے باہر اردو کی شمع کو جلائے رکھا۔ یہ دو شخصیات کون ہیں؟ ایک کا نام ہے صاحبزادہ محمد عمر اور دوسری شخصیت کا نام ہے منشی نور الہی۔ گویا کہ محمد عمر ایک فرد کا نام ہے، اسی طرح نور الہی دوسرے فرد کا نام ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انہوں نے جتنے بھی علمی و ادبی کام کیے وہ سب دونوں کے مشترکہ قلمی نام کے ساتھ سے شائع ہوتے رہے۔ دونوں کے تعلق کی خاطر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ منشی نور الہی کے انتقال کے بعد جو پہلے واقعہ ہوا، یعنی کہ منشی نور الہی پہلے فوت ہو گئے، ان کے انتقال کے بعد بھی صاحبزادہ محمد عمر اپنی ساری تحریریں مشترکہ قلمی نام سے ہی منظر عام پر لاتے رہے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ناٹک ساگر کی تالیف ہے، جسے ڈرامے کی عالمی تاریخ کو تنقید قرار دینا چاہیے۔ یہ کتاب 1924 میں شائع ہوئی، جس پر مہاراجہ کی طرف سے مؤلفین کو یعنی ان دونوں کو 250 روپے کا نقد انعام ملا۔ علاوہ ازیں متعدد ڈرامے، افسانے، تنقیدی مضامین اور نظم پارے ریاستی اردو ادب کو آپ کی دین ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جتنا بھی کام انہوں نے اردو ادب کے حوالے سے کیا وہ انہوں نے مشترکہ طور پر شائع کیا اور مشترکہ ناموں کے ساتھ شائع کیا۔ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی محمد عمر کوئی افسانہ لکھ دیتا تھا تو اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھی نور الہی کا نام جوڑ کر مشترکہ طور پر اس کو شائع کرتا تھا۔ اسی طرح اگر نور الہی واحد کوئی کام کرتا تھا، اکیلے کوئی کام کرتا تھا، تو اس کے ساتھ محمد عمر کا نام جوڑ کر مشترکہ طور اس مضمون کو شائع کرتے تھے۔ یا اسی طرح کبھی کبھار دونوں مل بیٹھ کے یا اکثر و بیشتر مل بیٹھ کے یہ کوئی افسانہ، ڈرامہ یا کوئی تنقیدی مضمون یا تحقیقی مضمون لکھا کرتے تھے اور مشترکہ طور اس کو پبلش کرتے تھے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے نصاب میں جو یہ بور کے لڑو شامل ہے، یہ بھی ان دونوں صاحبان کی تخلیق ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ڈرامہ بعنوان بور کے لڑو سے آپ کے نصاب میں شامل ہے، یہ طویل ڈرامہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم خلاصہ کے ذریعے سے، سمری کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کا وقت ضائع ہوئے بغیر آپ اس پورے ڈرامے کو سمجھ سکیں گے، اور آخر پر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اس ڈرامے کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے ماحولیات، یعنی ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے میں پیڑ پودے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ پیڑوں کو بے درے کاٹنا، اندھا دھند کاٹنے سے یہ توازن بگڑ جاتا ہے اور ماحول میں آلودگی بڑھ جاتی ہے، موسموں پر اثر پڑتا ہے۔ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے،
جب ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش پڑ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پیڑ پودوں کو اندھا دھند بے تحاشا کاٹ دیتے ہیں تو زمین کے کٹاؤ کا عمل تیز ہو جاتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، اور یوں انسان کی مجموعی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تو ماڈل اسٹوڈنٹس، بظاہر ہم اس ڈرامے کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، ہم اس ڈرامے کو ہنسی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ضرور ایسے مواقع آ جائیں گے جہاں پر ہم بالکل ہنسیں گے، اپنے دانتوں کو باہر نکالیں گے، لیکن بنیادی جو موضوع ہے اس کا وہ ہے ماحولیات، یعنی کہ ہمیں اس ڈرامے کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں پیڑ پودوں کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں اندھا دھند کاٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے موسموں پر اثر پڑتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، زمین کا کٹاؤ، لینڈ سلائڈنگ کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان کی جو مجموعی زندگی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہوں گے کہ کشمیر کے عظیم ریشی، مفکر، عالم، شاعر جن کا نام شیخ العالم ہے، تو انہوں نے انسانی زندگی میں درختوں اور جنگلوں کی اہمیت کو صدیوں پہلے محسوس کیا اور فرمایا، ان پوش تل یل ون پوش، یعنی ان بمانی اناج، ون بمانی جنگل، ان پوش تل یعنی اناج جب ہی کافی ہوگا، یل ون پوش جب تک جنگل صحیح سلامت رہیں گے، ان پوش تل یل ون پوش یعنی اناج جب ہی کافی ہوگا جب تک جنگل صحیح سلامت رہیں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ڈرامے کو پڑھتے ہوئے آپ کو بہت سارے محاوروں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے محاورے اس میں دیے گئے ہیں۔ تو محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ اس کلمے یا کلام کو کہتے ہیں جس سے اہل زبان نے کسی خاص مفہوم کے لیے مخصوص کیا ہو، لغوی معنی کی مناسبت ضروری نہیں۔ تو ماڈل سے چند محاورات پر ہم بھی بات کریں گے، ان کے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال جیسے خاک دھول پکانا، یعنی جب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یا جو گھر کی عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کیا خاک پکائیں گے، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہ ہونا، کچھ نہ پکانا۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ موجود ہوتا ہے تو گھر کی عورتیں عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم کیا خاک دھول پکائیں گے۔ اسی طرح جان بچی تو لاکھوں پائے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے سے اگر بچ جاتے ہیں یہی کافی ہے، یہی غنیمت ہے۔ اسی طرح جھوٹے کے منہ میں خاک، جو جھوٹ بولے اس کے منہ میں خاک پڑے، اسے منہ دو رکھنا۔ ہم کشمیری میں بھی کسے کہتے ہیں، اوس تھجے چھلت، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کام کے ہونے کی امید نہ رکھنا۔ جب ہم کسی سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا کوئی ہم ایسا کام دوسرے کو کرنے کے لیے کہتے ہیں جس سے اس کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ منہ دو رکھنا، یعنی کسی کام کے ہونے کی امید نہ رکھنا۔ دروازے پر ہاتھ ہی جھولنا، دروازے پر یعنی دولت کی فراوانی ہونا یا امیری کی نشانی ہونا۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ جو ڈرامہ ہے، تو اس ڈرامے کے آخر پر فرہنگ میں دیا گیا ہے، بہت سارے محاورے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو یاد کریں گے۔ تو ہم اس ڈرامے کا یہاں پر خلاصہ بیان کریں گے، تو اس خلاصہ کے ذریعے سے آپ پورے ڈرامے کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور ساتھ میں
جو آخر پر سوالات دیے گئے ہیں وہ بھی اس خلاصے کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بور کا لڑو محمد عمر اور نور الہی، یعنی جو یہ دو شخصیات کا نام ہے، نور الہی کا مشترکہ لکھا ہوا ایک نہایت خوبصورت ڈرامہ ہے۔ تو اس میں ماحولیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پیڑ پودوں کی امپورٹنس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس 3 اہم کردار ہیں، ان 3 کرداروں کے نام پہلے ہی لکھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کردار ہے وہ اس کا کیا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں پر لکڑہارا۔ لکڑہارا یعنی کہ لکڑی کاٹنے والا، یہ ایک بیوقوف مرد ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا جو دوسرا کردار ہوتا ہے وہ اسی لکڑہارے کی بیوی ہوتی ہے، یہ بھی اچھی عورت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بد مزاج عورت ہوتی ہے۔ اور ایک بوڑھا جو اچھا ہوتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، تو اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے۔ تو ایک بوڑھا اس کا جو ہے وہ تیسرا کردار کہلاتا ہے۔ تو لکڑہارا ایک سیدھا سادہ آدمی جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ یہ روز جنگل جایا کرتا تھا اور وہاں لکڑیاں لاد کر بازاروں میں بیچ دیا کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور اس سے نکما اور کام چور کہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، لکڑہارا نے جنگل میں جو ہی ایک برگد کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی۔ ایک برگد کا پیڑ تھا، لکڑہارا گھر سے چلا گیا اور جنگل پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس برگد کے پیڑ کو کاٹوں۔ تو برگد کے پیڑ کو کاٹنے کے لیے انہوں نے ہاتھوں میں کلہاڑی اٹھائی۔ جو ہی کلہاڑی اٹھائی اس میں سے ایک غیبی آواز آئی کہ مجھے مت کاٹو، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا۔ یعنی اس برگد کے اندر سے ایک غیبی آواز آئی کہ لکڑہارا مجھے مت کاٹو، اگر تو مجھے نہیں کاٹے گا تو اس کے بدلے میں تجھے انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا۔ تو یہ آواز سن کر لکڑہارا گھبرایا اور کام چھوڑ کر گھر آیا اور اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا، کیونکہ اس کی بیوی بھی بد مزاج تھی۔ بیوی کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی کہ تو میں شروع ہوئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ان دونوں کے بیچ میں۔ تو اسی دوران دروازے پر ناک ہوا، دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چھوٹے قد کا بزرگ، ایک بوڑھا آدمی ان کو اطلاع دیتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ لکڑہارے سے بہت خوش ہے اور اس کے لیے انعام بھیجا ہے۔ یہ انعام یہ ہے کہ لکڑہارے کی کوئی بھی 3 خواہشیں فوراً پوری ہو جائیں گی۔ تو اس پر یہ دونوں میاں بیوی خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، مگر بدقسمتی سے لکڑہارا بھی بیوقوف تھا اور اس کی بیوی بھی بد مزاج تھی، تو یہ صحیح خواہشیں پوری نہیں کر پائے، بلکہ اس کے بدلے میں انہیں الٹا ہی ہوا۔ کیا الٹا ہوا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے۔ تو اس کی جو بیوی تھی وہ لکڑہارے سے کہتی تھی کہ نہیں جی، آپ اسے دولت مانگیے، آپ اسے مال مانگیے، کیونکہ اس کی بیوی اس کو مال و دولت مانگنے پر اصرار کرتی ہے۔ تو کیونکہ اس کی بیوی یہ سمجھتی تھی کہ جب ہمارے ہاں دولت آ جائے گی تو ہم اچھی زندگی گزاریں گے، اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کریں گے، ہم سکھ بری زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ان کے دماغ میں چل رہا تھا، ان کی بیوی کے دماغ میں، اس لیے وہ خاوند سے کہہ رہی تھی کہ خاوند جی آپ دولت مانگیے۔ لکڑہارا بیوقوف تھا، بدبخت تھا، اس نے کیا کیا، لکڑہارا ایک بور کے لڑو کی خواہش کرتا ہے، بور کے لڑو کی خواہش کرتا ہے اور فوراً، کیونکہ اس بوڑھے نے اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی 3 خواہشیں فوراً پوری ہو جائیں گی،
تو فوراً ایک گرم لڈو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اسے برا بھلا کہتی ہے کہ ایک معمولی لڑو کے لیے ایک مراد ضائع کی، بس اسے برا بھلا کہتی ہے، اسے تان و تشنی دیتی ہے، اسے اپنی ہی زبان میں یا اپنی گندی زبان میں اسے ڈانٹتی ہے، اسے لعنتی کہتی ہے، کچھ کہتی ہے۔ تو ان باتوں کو لکڑہارا برداشت نہ کر پایا، تو وہ جب تنگ آیا اور اتنا تنگ آیا کہ اس نے اس نے دوسری فرمائش کی کہ بور کا لڈو اس کی بیوی کی ناک سے چپک جائے۔ جو ہی انہوں نے یہ کہا فوراً ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بور کا لڈو اٹھ جاتا ہے اور اس کی بیوی کی ناک پر چپک جاتا ہے، اور پھر 1000 کوششوں کے باوجود اس بور کے لڈو کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پر اس کو اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ اب وہ بور کا لڈو اتر نہیں جاتا ہے اور اس کے بیوی کی ناک پر وہ بالکل اچھی طرح کس کے چپک گیا۔ تب لکڑہارا تب جو اس کی بیوی ہوتی ہے کہ خدا را ہاتھ جوڑ کے اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ کوئی اور مراد نہ مانگنا، بلکہ یہ مراد مانگو کہ ان کی بیوی کی ناک پر جو یہ لڑو چپک چکا ہے یہ اب اٹھ جائے، یہ اب اتر جائے۔ تب لکڑہارا تیسری مراد مانگتا ہے کہ لڑو اس کی بیوی کی ناک سے اتر جائے، اور اس طرح وہ لڑو ناک سے بغیر تکلیف کے اتر جاتا ہے۔ اس طرح بدمزاج بیوی کی ضد اور بدمزاج بیوی کی لالچ کی وجہ سے بیوقوف اور نکمے لکڑہارے کی تینوں مرادیں بیکار رائے گاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس دوران یہ تجربہ کار بوڑھا ہنستا ہوا اندر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، وہ ہے دل کی سچی خوشی۔ اگر تم نے خوشی مانگی ہوتی تو آج تمہارے پاس سب کچھ ہوتا، لیکن اے بیوقوفو، تم نے کیا کیا؟ تم نے لالچ کی، تم نے دولت کی لالچ کی، تو اسی دولت کے لالچ میں آپ دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی بنیاد میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تینوں مرادوں کو کھو دیا، آپ نکمے نکلے، بد مزاج نکلے، بیوقوف نکلے۔ تو آپ نے خوشی مانگنی تھی، اگر تم نے خوشی مانگی ہوتی تو تمہارے پاس سب کچھ ہوتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا مختصراً اس کا خلاصہ، جس سے آپ ضرور انشاءاللہ تعالی لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر پر چند سوالات ہیں کہ جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اس سے کیا کہا؟ تو جنگل میں یہ ہمیں معلوم ہے، سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگل میں جو ہی لکڑہارا لکڑی کاٹنے کے لیے وہ اپنی کلاڑی اٹھا لیتا ہے تو وہ کس کی آواز سنتا ہے؟ شاباش، برگد کے پیڑ کی آواز سنتا ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ اگر وہ اسے نہ کاٹے گا تو اس کو انعام ملے گا۔ گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو میں ہونے لگی؟ گھر آنے پر لکڑہارے نے بیوی سے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم نالے نکمے ہو، گھر میں کچھ نہیں ہے اور میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ اس پر دونوں میں میں ہونے لگی۔ بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اسے کیا کہا کہ جنگل کا بادشاہ آپ سے بہت خوش ہے اور اس کے لیے انعام بھیجا ہے۔ انعام یہ کہ لکڑہارے کی کوئی بھی 3 مرادیں فوراً پوری ہو جائیں گی۔ لکڑہارا نے بور کا لڈو کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا کیونکہ اسے سخت بھوک لگی تھی، کیونکہ اپنی بدمزاج بیوی سے
پہلے ہی اصرار کیا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. جب بیوی نے کچھ نہیں دیا تو مجبور ہو کر اس نے بور کے لڈو کی فرمائش کی. لکڑہاری کی بیوی اسے کیا ماننے کے لیے بار بار کہتی رہی. تو مال و دولت، جو ہم نے پڑھا کہ مال و دولت ماننے کے لیے بار بار کہتی تھی. تو بوڑھی کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ تو ہمارے اسٹوڈنٹس اس خلاصے کے آخر پر جو ہم نے پڑھا کہ دل کی سچی خوشی سب سے بڑی دولت ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اور یہ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت خوشی، مسرت اور دل کا سکون ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اس ڈرامے کا خلاصہ ہم نے پڑھا، اور ساتھ میں جو آخر پر دیے گئے سوالات تھے وہ بھی اس خلاصے میں حل ہوئی، اور ان کا جواب بھی ہم نے دیا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. تو آنے والے دنوں میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.